جو پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور آج کل اس کی اہمیت جو ہے اخباروں کی زینت ہے۔ آپ نے مختلف ٹاک شوز میں نیشنل انٹرنیشنل چینلز پہ آپ نے مختلف وائسوں میں سنا ہے، اور پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امہ جو ہے وہ قریب آنے کی بجائے مختلف حالات کی وجہ سے دوریوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ میں قطر اور سعودی عربیہ کے اختلافات اور وہ دوریاں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے سامنے آئیں، جہاں پہ 4 اسلامی ملکوں نے قطر کا جو ہے وہ اس پہ بین امپوز کیا، اس کے ساتھ قطع تعلق کیا، اس کے ساتھ سارے ہوائی اور زمینی اور بحری راستے جو ہیں وہ بند کر دیے، ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ قطر کے ساتھ وہ تمام جو معاملات تھے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تھے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے تھے، چاہے وہ فوجی دفاعی معاملات تھے، چاہے ان کی فوجیں کہیں پہ موجود تھیں، چاہے ان کے سٹیزن موجود تھے، بڑا سخت ایکشن لیا ان ملکوں نے اور پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ گو کہ ریاض میں جو امریکن سعودی سمٹ ہوا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایران کے خلاف تقریر کے علاوہ یہ بات ضرور سامنے آئی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہی وڈ لائک ویری اسٹرانگ ایکشن اگینسٹ کنٹریز جو ان ملکوں کی اندر دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ مگر یہاں پہ یہ چیز بڑی ضروری ہے اور آج ہم اس کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اختلافات کے بھنور میں پھنسی اس کشتی کو نکالنے کے لیے پاکستان اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اسی حوالے سے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، شاہ سلمان سے ملاقات کی۔ اسی قسم کی ایک ملاقات آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف کے ہمراہ انہوں نے ایران سعودیہ کے حوالے سے بھی جب اختلافات سامنے آئے تھے اس وقت بھی ایک دورہ کیا تھا۔ اس ملاقات کے اندر شاہ سلمان کو وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس پختہ عزم کا یقین دلایا جو خادمین حرمین شریفین کی حفاظت اور سعودی عرب کی دھرتی کے حوالے سے جو پاکستانیوں کے جذبات ہیں اس حوالے سے ہے۔ ایک چیز بڑی ضروری ہے اور قاری صاحب آپ بھی ابھی اس پہ گفتگو کریں گے اور شبلی بھائی بھی، کہ یہ بڑا ہی عجیب قسم کا ایکشن تھا۔ قطر کی جو سب سے بڑی امپورٹ ہے قطر کے حوالے سے، ایکسپورٹ تو یہ آئل، LNG، گیس یہ سب کرتے ہیں، وہ خوراک ہے، فوڈ سب سے زیادہ سب سے بڑی امپورٹ جو ہے۔ اور اچانک یہ جب راستے سارے روٹس بند کیے گئے، بحری، بری اور ہوائی، تو اس کا جو پہلا ایفیکٹ یہ تھا کہ ان کی جو مارکیٹس تھیں، جو فوڈ مارکیٹس تھیں، اس کے شیلف جو ہے وہ آپ کو خالی ہو کے نظر آنے لگے۔ آپ نے 1-2 انٹرنیشنل چینلز پہ پڑھا بھی ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اب آئی ڈونٹ نو سعودیہ کا پریشر تھا شاید اس لیے نہیں کیا، بٹ میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ CNN، BBC اور جو الجزیرہ تک پہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ، اور یہ ایک بڑا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا والیوم کیا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ سعودیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ دیٹ مینز دے آر پروموٹنگ ڈائلاگ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے۔ انہوں نے 55 ملکوں کے مسلمان ملکوں کے جو امبیسڈرز اور وہ جو وزیر خارجہ ہیں ان سب کو بھی کہا کہ وہ بیٹھیں اور ہم اس کے عمل کو شروع کریں۔ تو اس میں پاکستان ایک کوشش کرنا چاہتا ہے، گو کہ میں اس میں بڑا واضح کہہ دوں کہ پاکستان، سعودی عرب ایک طرف ہو اور قطر ایک طرف ہو تو پاکستان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ آئی ایم شور آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ کوشش جو ہے خدا کرے کہ وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو اور ہم ان 2 مسلمان ملکوں کو قریب لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور وہ جو ایک آرٹیکل جو ایک ویب سائٹ ہیک کر کے ایران کی حمایت میں لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ تماشا سارا یہاں تک پہنچا، اس کو ایک چھوٹی سی وجہ کو ختم کرنے میں پاکستان اپنا رول ادا کر سکے۔ تو آپ اس کے حوالے سے قاری صاحب کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی حیثیت کا تو ذکر کر ہی دیا۔ ہماری حیثیت واقعی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اتنی نہیں ہے، ہم بے بسی کا ایک اظہار ہی کرتے ہیں، اور سعودیہ کے سامنے جا کے بھی ایک پروپوزل کے طور پہ بات کی گئی ہوگی۔ اگر ایٹ پار جا کے باتیں ہوں تو پھر اور طرح بات کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو سپیریٹ مانتے ہوئے بات کرتے ہیں تو آپ سجیشن کے رنگ میں بات کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو باتیں ابھی تک میڈیا کے ذریعے سنی ہیں وہ تو یہی ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی دھرتی کی حفاظت کے لیے پاکستان تیار ہے۔ یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سعودی عرب نے پاکستان کو کہا
سعودی شاہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو کہا کہ جناب دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ وہ فارمیلٹیز ہیں جو روز کہی جاتی ہیں. ایکچولی باتیں اس سے مختلف ہوئی ہوں گی یقیناً. کیا ہوئی ہمیں پتہ نہیں, کیافے ہیں اس لیے اس پہ جاتے نہیں. سو میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کچھ چھوٹا سا کرائسس نہیں ہے. ایک کسی ویب سائٹ پہ ایک ان کے قطر کے امیر کا بیان آتا ہے. بیان کیا ہے کہ جی دوحہ اور ٹرمپ کے درمیان آپس میں آرٹیکل چھپا آرٹیکل اور اس پہ کہ جی دوحہ اور ٹرمپ کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں امریکہ کے درمیان. وہاں پہ ان کے بہت سارے بیسز ہیں, بہت ساری پریزنس ہے امریکنز کی. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو سپر پاور مانتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ قضیہ اٹھا تو انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں, ہماری ویب سائٹ ہیک ہوئی تھی. جب انہوں نے وضاحت کر دی, اس بیان کو ڈس اون کر دیا, تو اس کے بعد یہ اتنا خوفناک جو اختیار کیا گیا رویہ, اس کی وجہ ذرا غور کیجئے کہ پہلے امریکہ اور عرب جو سمٹ ہوتی ہے اس میں ایران کو فوکس کیا جاتا ہے, اور یہاں بھی فوکس ایرانی ہے کہ انہوں نے ایران کو ایک سپر پاور کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کی ہے, اور اس پہ اتنا سخت ری ایکشن آیا ہے. یعنی وہ ایران کے ساتھ ان کے کسی طرح کے تعلقات کو آگے لے کے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سعودیہ اور یہ باقی ممالک جو ہیں, قطر ایک چھوٹا ملک ہے, انہی کا محتاج اور ممنون رہے. اب ایک اور کہ ایران, ترکی اور قطر یہ ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں, یا باقی جو شیعہ انفلوئنس والے ممالک ہیں شاید وہاں پہ آپ کو شفٹ نظر آئے. یہ گلف کے اندر ایک نئی ڈویژن ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بہت خوفناک ہے. یہ صرف سمپلی یہ فوڈ کا ایشو نہیں ہے. آنے والے دنوں میں جب پہلے عرب سمٹ ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے یہی بات کہی تھی, اور یہ مسلسل کہا جا رہا ہے, اینالسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکنز کا فیوچرسٹک ڈیزائن ہے اس خطے کے اندر, وہ سیکٹیرین وائلنس کو ہوا دے گا. پتہ نہیں ان کا انٹینشن ہو یا نہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ یہ ہوگا جو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اچھا عمل کیا. یہ ایک اپریشیٹ کرنے کی بات ہے, بلکہ اس سے پہلے جانا چاہیے تھا. فوری طور پہ جا کے اگر کوشش کرتے, ہو سکتا ہے سعودیہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے بھی ٹائمنگ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے ٹائم نہ اویلیبل ہو, بادشاہ ہے ہاں, لیکن ان کی اپنی کمٹمنٹ مصروفیت ہو سکتی ہے. لیکن گئے ہیں, بہت اچھا ہے. قطر بھی جانا چاہیے, اور جتنی پاکستان کوشش کر سکتا ہے اس معاملے میں, بھلے وہ سجیشن ہی دے, لیکن پاکستان کو ایک ٹیکنیکی سے اپنی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہاں پہ جو چیزیں وہ ابھار پیدا ہو رہا ہے, اب پاکستان کو سیریسلی اس معاملے کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ کیا اس نے سعودی کیمپ کے اندر کھڑا ہونا ہے, یا مسلمان ممالک کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے, خواہ اس کی قیمت کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے شبلی صاحب جی, آپ کی دونوں کی باتیں بڑی اہم تھیں. میں اس میں سے بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو عالم اسلام ہے وہ 14 اور 15ویں صدی کے بعد ایک انتہائی تاریک دور سے گزر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں لیبیا, عراق, سیریا, افغانستان, اور اب جو لیٹسٹ اگزامپل ہے وہ ہے قطر کی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی یہ مسلمان ممالک میں جو چیزیں انجینئر کی گئی ہیں, جس طرح سے ان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا ہے, جو بھی وجوہات اس کی ہوں, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ویسٹرن پاور سپورٹ کرتی ہیں, انہی کو یہ اس ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کو بناتی ہیں, اور پھر ایک وقت آنے پر ان کو وہ پورے ملک کو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. 2014 میں ایک معاہدہ ہوا, ریاض معاہدہ اس کو کہتے ہیں 2014, جس میں کہ ان ساری جو خدشات ہیں جو سعودی عرب کے یا باقی GCC ملکوں کے ہیں, تو اس پہ یہ اتفاق ہوا تھا کہ اس میں قطر جو ہے تو اس میں احتیاط برتے گا. اب نہ جانے کیا ہوا ہے کہ ایک دن سے دوسرے دن اتنے سخت اقدامات جو کہ کیے ہیں GCC نے اور سعودی عرب نے. پہلے امریکن عرب سمٹ اس پہ یہ, اور اب اخوان المسلمین اور ایران کو بہانہ بنایا گیا ہے. بنیادی تو وجہ یہ تھی, یہ جنون ہے یا نہیں ہے, اسی وقت بھی یہ تھی. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ اگر اسلامک بردرہڈ کو یا حماس کو دیکھیں, بنیادی طور پہ تو اسرائیل ان کے پیچھے ہے. ایران کا بھی اسرائیل کا بھی ہدف ایران ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے ملا لیے یہ پورے اس کو کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے, اور وہ ممالک جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ کسی قسم کی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے وہ قطع تعلق کیا جائے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ اقتصادی طور پہ بہت ہی ڈیپینڈنٹ ملک ہے, اب یہ فیکٹ ہے, بے شک ہمارے پاس ایٹامک ویپنز ہوں, لیکن اقتصادی طور پہ تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ہمارے کتنے پاکستانی ہیں جو کہ ان سارے گلف ممالک میں کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کو ترسیلہ یہ
रेमिटेंस की सूरत में पैसे भेजते हैं। 1.4 बिलियन। एग्जैक्टली सर दोनों ही है, मतलब एक तरफ हमारे बहुत सारे वहाँ भाई बहन काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामलात में हमें सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ भी कतर की भी सपोर्ट मौजूद है, तुर्की की भी सपोर्ट मौजूद है और ईरान की भी बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है। ये जो दोनों तरफ ग्रुप्स बन रहे हैं ममालिक के, वहाँ पे पाकिस्तान को अगर किसी की नाराजगी भी मूल लेनी पड़े तो भी पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने के और अलावा मेरा कोई ख्याल है ऑप्शन कि नहीं। पाकिस्तानी अवाम, हमने देखा है बगैर अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब हमने ये देखा है कि हम जनरली मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा देखना चाहते हैं और हम यार ये किसी उम्मा कौन खास सी है, मुझे तो मुल्क ये की समझ आज तक नहीं आई। देखिए ये तो है कि इसमें हर मुल्क की जो है तो अपनी इंटरेस्ट होती है, अपनी इंटरेस्ट होती ये है, उम्मा का कॉन्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट होती है जिसको के परसू करती है, मालिक के मफादात को वो करते हैं परसू। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मामले, हालांकि पाकिस्तान के साथ उस लिहाज से देखें सऊदी अरब है, ठीक है, उसने हमारी सख्त वक्त पे वो की है और कुछ ऐसे ममालिक हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पे मसलन हमारे साथ कोई भी मुसलमान मुल्क खड़ा नहीं होता है, यानी एक्टिव तौर पे उन्होंने किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। और मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँ, यहाँ जो उम्मा वाली बात हुई, ये मैं थोड़ा सा सख्त इस पे मेरा व्यू है। काश कि ये सारे एक उम्मा के तौर पे निकलते, काश ये उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के अलावा भी कोई मायने रखता। और काश मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, हम खाम खा खड़े होके मुस्लिम दुनिया के मामे बनने की कोशिश करते हैं या ठेकेदार बनने की कोशिश, खाम खा जाके चिपट जाते हैं, कभी फ़लस्तीन के हवाले से, कभी कश्मीर, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो लफ्ज़ है ना, कश्मीर, फ़लस्तीन और ये सब हमारे दिलों के साथ एक आम मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान के दिलों में रहता है। तो फिर लीडरशिप्स भी जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करती हैं नामों को। मैं ये समझता हूँ जी कि उम्मा को करीब लाने का एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, हर मुसलमान पे जिम्मेदारी है, मगर इन दोनों मुल्कों को अगर आप देख लें तो आप सऊदी अरब को देख लें, आज से 2-3 साल पहले हिंदुस्तान के साथ इन्होंने दिफाई मुआहदा साइन किया, वहाँ जाके साइन किया। आप ईरान को देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर चाबहार वाली रोड और वो जो बंदरगाह है उसके ऊपर काम किया, वहाँ उमर शुमा कोई नहीं। ईरान के ऊपर दोनों ममालिक, हिंदुस्तान दोनों मुल्कों से या 4 मुल्कों से तलब रखते, कोई इशू नहीं। सर अच्छा, मजे की बात, और कारी साहब मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि हमें ठीक है, अल्फाज बड़े अच्छे हैं और ये इस्तेमाल होने चाहिए क्योंकि वो जो है ना सिमेंटिक्स का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बट ये ज़रूरी है कि जिसमें पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी सालमियत जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा वो जो तशख़्ख़ुस, और देखें ना मुल्कों के अलायंसेज जो है वो इंटरेस्ट पे बेस होते हैं, जज्बात पे नहीं होते। अल्फाज शायद जज्बाती हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट की बुनियाद पे तो शेख साहब ममालिक डिजाइन नहीं हो सकते। दुनिया में कोई मजहबी रियासत इस तरह ना रही, ना बनी है, ना बन के चल पाई है, ना वो एग्जिस्ट कर सकती है, बल्कि एक जो वैरायटी है या जो डाइवर्सिटी है वो भले ज़बानों की हो, कल्चर्स की हो, मज़ाहिब की हो, लेकिन सारी डाइवर्सिटीज को ही आप इकट्ठा रखते हैं तो ही एक मुल्क के तौर हमारे सऊदीया के साथ इंटरेस्ट है, हमारे कतर के साथ इंटरेस्ट है, हमारे ईरान के और साथ। ये we have to look after that, we have to ensure कि regimes collapse ना करें। मैं कौन गुजारिश, मेरे दोनों दोस्तों से गुजारिश ये है कि इसके एक और एंगल भी है। आप जरा गौर कीजिए, ये जो मजहब का बहाना, मजहब का नाम लेके या टेररिज्म का नाम लेके ताल्लुकात के कता की बात की जाती है, बुनियादी तौर पर सबके अपने अपने मफादात हैं, उनके जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपने मफादात हैं जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अखबारुल मुस्लिमीन के खिलाफ हमारा क्या इशू है, और वो दुनिया में कहाँ दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हमें तो नहीं है। उनके अपने हो सकता है वो बादशाहों के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन जी ये क्या वजह है, ये क्या वजह है? बात की आप दोनों ने, शायद आपने की या कारी साहब ने, कि ये अमेरिकन जो है ये इसके अंदर ये सेक्टेरियन डायनामिक्स पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, ये एक भरपूर टॉपिक है। इसको हम कहते हैं नॉन किनेटिक वॉरफेयर। नॉन किनेटिक वॉरफेयर इज़ कि जहाँ किसी मुल्क की उसके दिफा करने की कैपेसिटी को वीक कर दिया जाए, कैसे उसकी मईशत तबाह कर दी जाए, कैसे उसके अंदर सेक्टेरियन डिवाइड को हवा दी जाए, कैसे उसमें एथनिसिटी को हवा दी जाए, कैसे उसके अंदर काले और सफ़ेद को लड़ा दिया जाए। सो ये नॉन कैनेटिक वॉरफेयर जो है, ये इस वक्त कैनेटिक वॉरफेयर और बॉम्ब गिराने से और न्यूक्लियर वॉर करने से ये ज़्यादा खतरनाक है कि आप किसी मुल्क को उसके दफा की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी उड़ा के रखते हैं, खत्म कर दें। साहब आप देखिए ना, पाकिस्तान को दहशतगर्दी, मुझे ये लगता है कि कतर भी पनप रहा था बहुत ज्यादा, डेवलपिंग इकोनॉमी और बहुत ज्यादा पैसा, अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा
سعودی سے یہ ویسے ڈرے رہتے ہیں کسی نہ کسی میرا خیال یہ نان کینیٹک میں نکل جائیں سارے. شیخ صاحب میرا اپنا قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ. جی نہیں میں وقفے کا وقت ہو گیا, اس کے بعد شبلی بات کر لیں. اس کے بعد آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو. نہیں اجازت اس کے بعد آپ بالکل کھل کے بات کیجیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شبلی صاحب آپ اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے. جی میں یہ آپ سے دونوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ ہماری جتنی بھی ہمارے اس ملک میں مسائل ہیں جو کہ خاص طور پہ اپنے ہمسایوں کے نسبت سے, خاص طور پہ جب افغانستان ہو گیا یا اور جتنے بھی انٹرنیشنل مسئلے ہیں, اس میں کیا وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے سامنے آتے ہیں اور ہم اپنے مفادات کی وہ نہیں کر سکتے, نشاندہی نہیں کر سکتے جو کہ باقی اور ملک کر سکتے ہیں, اور ہم کیوں ہمیشہ اوروں کی آگ جو ہے تو اپنے گھر لانے پہ تلے ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی ہسٹورک وجہ ہے, اس کی کوئی اور وجہ ہے, یا ہمیں ایک شوق ہے کہ ہم ہر ایک کے مسئلے میں گھسیں, ہر ایک کے مسئلوں میں ہم اپنے آپ کو الجھائیں اور ان کے مسئلے اپنے مسئلے بنا لیں؟ اس کا بڑا سخت جواب ہے یہ نہیں دوتے ہونے ڈسکس ہونا چاہیے. ایک تو شیخ صاحب ہمارے ہاں زبردست ہے. شبلی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو جب آپ کے ہاں ایک اسلامزم کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا گیا اور مذہب کو اپنے استعمال کر کے ایک جنگ میں مذہبی ہتھیار کو, تو ایک جو چیز پروڈیوس کی ہے نا نیچے مائنڈ سیٹ, اب اس کی حدود نہیں ہوتی, وہ ایکسپینشنسٹ ہوتا ہے. نظریہ کسی جگہ رکا نہیں کرتا, باؤنڈریاں صرف ریاستوں کی ہوتی ہیں, نظریے کی نہیں ہوتی. وہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے, پھر اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے, اس کو ریئیکشنری فورسز کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور بہت سارے ورلڈ ریئیکشن کے جواب میں بھی, مطلب آپ دنیا میں جا کے کہیں بم پھوٹ رہے ہیں, کوئی خرابیاں ہو رہی ہیں, تو وہ کوئی ان کی اپنی انڈیجنس پروڈکشن تو نہیں ہے, لیکن ان کے جو ریئیکشن, ان کے جو ہمارے خلاف ایکشنز ہیں یا مسلم ممالک کے خلاف ایکشن ہے, یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے. لیکن میں شیخ صاحب آپ سے ایک گزارش کروں گا, یہ جو ہمارے حکومتوں میں ایک پرابلم ضرور رہا, ہم سعودی عرب کو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مقامات مقدسہ کا دفاع کرنا ہے, کسی بادشاہ کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ بھی کیا ہے, کیا دنیا میں کوئی مسلمان بھی ایسا ہے جو ان مقامات کے خلاف ہے؟ اگر دو مسلمان ممالک کی یا دو گروپس کی آپس میں کوئی کلیش ہوتا ہے تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ پرنسپلی کھڑا نہیں ہو سکتا اس اصول پہ کہ جی ہم مقامات مقدسہ کا دفاع کریں گے. مقامات مقدسہ کا دفاع تو ایران کے لوگ بھی کریں گے, وہ قطر کے لوگ بھی کریں گے, وہ لیکن جب ہوا تھا 1983 میں 84 میں جب لوگ گھس گئے تھے, ترکوں نے عرب پہ قبضہ کیا تھا. دیکھیں عرب پہ قبضہ ایرانیوں کے ساتھ فارس کی جنگ ہوئی تھی. دیکھیں وہ ایک لمبی بحث ہے, وہ چلتا ابھی بھی ہے. سر میں گزارش کرتا ہوں شیخ صاحب, وہ تو سلطنت عثمانیہ والی بات ہے نا, اس دور میں جب یہ خطہ ہی وہ ایک تھا, ایک سلطنت کے اندر تھے, وہ ایک لمبی بحث ہے. آج کے اس دور میں ان کا وہی نہ, میں نے کہا ان کا خطے کی لڑائی ہو سکتی ہے, ریسورسز کی لڑائی ہو سکتی ہے, اس کے حاکمیت کی لڑائی ہو سکتی ہے. مقامات مقدسہ کے اوپر تو ٹرکش ہو, ایرانین ہو, باقی کوئی ہو سب. لیکن نہیں قاہرہ صاحب, ہم نے یہ دیکھا 80 کی دہائی میں جب کہ سعودی عرب خانہ کعبہ پہ کچھ لوگ قابض ہو گئے تھے, اس وقت یہاں پہ امریکن ایمبیسی جلا دی تھی. لیٹ 70s میں اس وقت میرا خیال ہے انسیڈنٹلی مائی فادر واز پرفارمنگ حج جس وقت کعبے پہ انہوں نے اندر قبضہ کر لیا. مائی فادر واز انسائڈ. اور کسی مسلم ملک میں اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوا جس طرح کہ پاکستان میں ہوا. میں نے عرض کیا نا کہ شبلی اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملائیت نے بہت جگہ گھیر لی ہے. ہم ہر وقت مذہب کی پناہ میں لینا چاہتے ہیں, اور ہمارے ہاں بہت ساری جماعتیں ہیں جو مذہبی جماعتیں بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں, وہ اس بنیاد پہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں مذہب کو کہ ہمارے پاس ان کے سوال کا جو جواب میں اپنے ذہن کے مطابق اور اپنا موقف آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ تھوڑا سا شاید آپ کو وہ لگے. دیکھیں جب راجہ زائر کے ساتھ معاملہ ہوا, محمد بن قاسم اور وہ سارے یہاں پہ, تو اس وقت انہوں نے وہ جو نچلی ذات کے ہندو تھے, یہ کچھ علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, صرف اسلام والا معاملہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے میں آ رہا ہوں آپ کی طرف سے, انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ زمینیں ان کی ہوں گی, جو ریلیجن کو وہاں بھی وہ کیا گیا, جو مسلمان ہو جائے گا اسے یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا, فلان نہیں کیا جائے گا. تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس دھرتی کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونے شروع ہو گئے تھے. اس وقت شاید وہ کسی صوفی عالم کو ملے بھی نہیں ہوں گے, گو کہ ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں ہمارے صوفیوں نے, ہمارے علماء نے, عزام نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا.
مگر کئی فاتحین نے صرف یہ کہا ہے کہ لوگوں کو مسلمان کیا کہ بھائی اب ٹیکس نہیں لینا، یہ زمین تمہاری ٹیکس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار. سو اچھا اب وہ چیزیں چلتی ہیں زمین کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب پاکستان بنایا تو پاکستان بنانے والے پڑھے لکھے لیڈران بھی آکسفورڈ سے کیمبرج سے پڑھے ہوئے بھی جو آئے انہوں نے دیکھ لیا بھیا جو پاکستانی ہندوستانی ہے نا، یہ جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. اگر کوئی چیز اثر کر سکتی ہے تو صرف ریلیجن کر سکتا ہے. قائد اعظم کی بھی اسلامی تقریریں موجود ہیں. اچھا علامہ اقبال بڑے اوپن قسم کے آدمی تھے مگر انہوں نے اپنا مذہبی وہ چیز وہ سامنے رکھی. پاکستان وہ اچھا اب وہ جو آگے چھوٹی چھوٹی سیاسی دکانیں کھلی اب وہ ایک پچھلے ایک ہسٹری سے وہ توالت دیتے ہیں اور اٹ ورکس. کوئی بھی سیاسی بھی آپ اپنے جلسوں میں جائیں نا اپنے حلقوں میں تو وہ بھی مذہبی ایلیمنٹ دیتے ہیں، وہ ٹوپیاں پہن کے جب پہنچ بھی جاتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں. تو اس خطے کے لوگوں کا ریلیجن کی طرف ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہے. ویسے بھی اسی لیے ہم بار کے معاملے لا کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایک اور ایشو ہے، پاکستان جب موومنٹ پاکستان کی ہوئی تو پاکستان موومنٹ میں جو مسلم اشرافیہ تھی، یہ موومنٹ تھی کیا؟ یہ موومنٹ جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، یہ موومنٹ بیسیکلی تھی کہ مسلم اشرافیہ کو ان کا اقتدار میں شیئر نہیں مل رہا تھا. انہوں نے اپنے شیئر کے لیے کوشش کی، ورنہ مسلم پرفارمنس کو اوپر تو پابندی پہلے بھی کوئی نہیں تھی. غریب مسلمان ہندوستان کا بھی ڈسکشن وہاں نہیں لے جاتے جہاں لوگ پہ یہ سوال کریں گے. بالکل سوال کرنے دیجئے. یہ بھی کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو رولنگ کلاسز ہوتی ہیں نا جی، وہ نچلی کلاسز دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کرتی ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے جو ہم اکثریت کی بنیاد پہ کر لیتے ہیں، بٹ اس کو انٹرنیشنل حالات نے اس خطے کے اندر اور زیادہ بڑھاوا دیا. جب 80 میں 79 میں رولا بوسنیا کا ہے، ان کا خطے کا ہے، ان کا قومی معاملہ ہے، چندہ یہاں اکٹھا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ رولا چیچنیا کا ہے رشیا کے ساتھ اور معاملہ پیسے یہاں اکٹھے ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ساری دنیا نے مل کے اکٹھے ہو کے ریسورسز پیدا کر کے یہاں مدارس کھلوائے، یہاں پہ ایک مذہبی پورا جد اکٹھا کیا، وہ